بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی، ارکان مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند، ارکان گرامی مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند، جملہ حاضرین، مجلس منتظمہ کا یہ اہم اجلاس ایسے نازک وقت میں ہو رہا ہے جبکہ ملت اسلامیہ ہند بلکہ پورا ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ اس ملک میں آزادی کے بعد ملت کے اوپر بہت نازک حالات آئے، ہزاروں فسادات ہوئے، جان مال کی تباہی ہوئی، دکانیں لوٹی گئیں، مکانات جلائے گئے، عصمتیں لوٹی گئیں، کاروبار تباہ کیے گئے۔ لیکن اب براہ راست مسئلہ ہمارے دین اور ایمان کا آ گیا ہے۔ اس ملت کو ایمان اور اسلام سے محروم کر کے ارتداد کے راستے پر لے جانے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں اور ہر سطح پر ہو رہی ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں فرقہ پرست تنظیموں کا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب حکومتیں، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے مرکزی، وہ بھی تعلیم کے نام پر اور کلچر اور ثقافت کے نام پر امت مسلمہ کے نوجوانوں اور بچوں کو ان کے مذہب سے منحرف کر کے، اسلام سے منحرف کر کے ارتداد کے راستے پر لے جانے کے لیے نہ صرف یہ کہ کوششیں کر رہے ہیں بلکہ جبر اور شدت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مدارس میں، اسکولوں میں اس طرح کے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں کہ بچے اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعیت علماء ہند، اللہ تعالیٰ کا اس ملت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت قیمتی عطیہ ہے۔ ہم اپنے صرف بزرگوں کا اور اکابر کا حوالہ دینے پر اکتفا نہ کریں بلکہ آج کے حالات میں یہ سوچیں کہ ہمارے وہ اکابر اگر زندہ ہوتے تو کن جذبات اور کن قربانیوں کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے ہوتے۔ آج ہمیں انہی جذبات کو اپنے ساتھ لے کر اور اس وقت جو ہمارے قائدین ہیں، ہمارے سربراہان ہیں، ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور نوجوانوں کی طاقت اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس ملت کو اور اس ملک کو تباہی کے دہانے میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے کہ ہم صرف اپنی ملت ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے، پورے ملک کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، اور جس راستے پر ہمیں چلایا جا رہا ہے، یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ملک کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ بالکل نچلی سطح سے لے کر چوٹی تک جمعیت علماء کی تمام اکائیوں کو مضبوط اور متحرک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے عوام کو، ہمارے بچوں کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو جمعیت کی پالیسیوں اور اس کے کاز کو بروئے کار لانے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدر محترم ہمارے درمیان، میں بلا کسی چاپلوسی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اکابر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اپنے نازک اوقات میں جس عزیمت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے،
آج اللہ تعالیٰ نے موجودہ صدر جمعیت کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بدل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس قیادت کو بھرپور قوت پہنچانی چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ نے ہمیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں جان مال کی قربانی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے خواب کو شرمید تعبیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ پہلا اجلاس ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے جب ہم واپس جائیں تو کچھ عزائم لے کر جائیں اور ان کے اندر کام کے اور ان کے تکمیل کے رنگ بھریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر ملت کی اس کشتی کو پار لگانے کی اور ملت کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔